شہر سے دور ایک چمکتی ہوئی ریت کے صحرائی علاقے میں ایک سوداگر جبران اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک پرانے گھر میں غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ ایک ایماندار اور معاملہ فہم شخص تھا۔ جبران بکریاں خرید کر کچھ دنوں بعد بیچ دیتا اور یوں اپنے گھر کا خرچ چلاتا۔ اس کے گھر میں 4 خوبصورت بیٹیاں اور ایک بیوی تھی جو دن بھر بچیوں کو سلائی سکھاتی اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ اگرچہ غربت نے ان کے وسائل محدود کر رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود گھر میں خوشی اور سکون کا سما تھا۔ خوشحال زندگی کے باوجود جبران کے دل میں ایک خلش ہمیشہ بسی رہتی۔ وہ ایک بیٹے کی تمنا رکھتا تھا جو اس کے بڑھاپے کا سہارا اور وارث بنے۔ پیارے ناظرین، یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں آپ ہر اس مرد اور لڑکے کی حقیقت دیکھیں گے جو دنیا کے سامنے مسکراتا ہے مگر دل میں بے شمار درد چھپائے ہوتا ہے۔ اس داستان میں آپ ایک ایسے لڑکے کی جدوجہد دیکھیں گے جو ہر ایک کے سامنے اپنی جدوجہد کا اظہار کرتا ہے، قربانیوں اور مشکلات کے طوفان سے گزرتا ہے مگر ہمت نہیں ہارتا۔ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اس میں ایک ایسا پیغام اور حوصلہ پوشیدہ ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا اور شاید آپ کی زندگی کا نظریہ بدل دے۔ تو پیارے ناظرین، جبران کی زندگی غربت کے ساتھ گزرتی رہی اور 4 سال بعد جبران کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ اللہ نے اسے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ خوشی کی ایک ایسی لہر تھی جس نے پورے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ جبران، اس کی بیوی اور بیٹیاں سب خوشی سے سرشار تھے۔ بیٹی کی آمد پر جبران نے بستی کے تمام لوگوں کو ایک شاندار دعوت پر مدعو کیا، جیسے یہ خوشی صرف اس کی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی ہو۔ بستی کے بزرگوں نے جبران کے بیٹے کا نام فاروق رکھ دیا اور یوں گھر میں ایک نئے چراغ کا اضافہ ہو گیا جو سب کی محبت کا مرکز بن گیا۔ جبران کی یہ تمنا بھی پوری ہو گئی اور اسی خوشی کے ساتھ وقت گزرتا رہا۔ سال گزرتے گئے اور فاروق پل بڑھ کر 10 برس کا ہو گیا۔ ایک ذہین اور خوش مزاج بچہ تھا جس سے پورے گھر میں بہار سی آ گئی تھی۔ ہر کوئی اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے والدین اور بہنوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہمارے دلوں میں تھا۔ فاروق نے قریبی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور اپنی ذہانت سے سب کو حیران کر دیا۔ ہر سال وہ پہلی پوزیشن حاصل کرتا، جس سے جبران اور اس کی بیوی کی امیدیں اس سے مزید وابستہ ہو گئیں۔ وہ اسے ایک کامیاب انسان بنتے دیکھنا چاہتے تھے، مگر زندگی کی حقیقتیں ہمیشہ امیدوں کے مطابق نہیں چلتی ہیں۔ ادھر جبران کی بیٹیاں بھی جوان ہو رہی تھیں اور ان کے لیے رشتے آتے مگر غربت آڑے آ جاتی۔ لڑکے والے آتے لیکن غربت دیکھ کر خاموشی سے لوٹ جاتے۔ جبران کے دل میں بیٹیوں کی شادی کی فکر بڑھنے لگی اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ تجارت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور جسمانی کمزوری نے اس کی محنت پر اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسے دو راہے پر کھڑا تھا جہاں ایک طرف امیدوں کی روشنی تھی اور دوسری طرف حقیقت کی تلخیاں۔ فاروق ابھی بہت چھوٹا تھا، صرف 10 سال کا۔ ایسے میں گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانا ممکن نہ تھا۔ لہٰذا جبران اپنی کمزور اور تھکی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ گھر کا خرچ سنبھال رہا تھا اور مفلسی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ اب جبران ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتا کہ بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ چاروں بیٹیاں جوان ہو رہی تھیں اور ان کی شادی کا بوجھ اس کے کندھوں پر دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ غربت کے سائے پہلے ہی اس کے گھر کو جکڑے ہوئے تھے اور اب یہ فکر اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کب اور کیسے پہلے کرے گا۔ اس کی بیوی بھی بار بار پریشان ہو کر کہتی، جبران، بیٹیوں کے جہیز کا کچھ بندوبست کرو، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ الفاظ جبران کے دل پر تیر کی طرح لگتے، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور وہ خاموشی سے سب کچھ سنتا رہتا۔ جبران کی ساری امیدیں اپنے بیٹے فاروق سے وابستہ تھیں۔ وہ دن رات اس امید میں جی رہا تھا کہ ایک دن فاروق کمائی کرے گا اور گھر کی ذمہ داری سنبھالے گا تاکہ ان کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ وقت تیزی سے گزرا اور 5 سال پلک جھپکتے بیت گئے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب فاروق نے 10ویں جماعت مکمل کر لی۔ وہ فخر سے اسکول کا سرٹیفکیٹ لے کر باپ کے سامنے آیا۔ جبران کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا،
بیٹا تمہاری محنت رنگ لے آئی، تم نے کم وسائل میں 10ویں جماعت تک تعلیم مکمل کر لی، یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ گھر میں فاروق کی کامیابی کا جشن منایا گیا۔ اسی خوشی میں فاروق نے اپنی ماں کے قریب آ کر کہا، اماں میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے خاموشی سے یہ بات جبران کو بتائی۔ جبران نے یہ سنتے ہی ایک گہری سانس لی، جیسے سینے پر کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ اس نے فاروق کو اپنے پاس بلایا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، بیٹا تمہاری خواہش قابل تعریف ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اب مزید کام کرنے کے لائق نہیں رہا۔ تمہاری بہنیں بھی جہیز کے انتظار میں بیٹھی ہیں اور گھر کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میری بات مان لو، آگے پڑھائی کا خیال چھوڑ دو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم کچھ کما کر ہمارا سہارا بنو، تاکہ نہ صرف تمہاری بہنوں کی شادیاں ہو سکیں بلکہ تمہاری اپنی زندگی بھی سنور سکے۔ یہ بات سن کر فاروق پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک 17 سالہ لڑکے کے لیے جو ابھی اسکول اور مدرسے تک محدود تھا، اچانک اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا کسی گہرے صدمے سے کم نہ تھا۔ وہ دن رات اسی کشمکش میں مبتلا رہا، ایک طرف علم اور تعلیم کی روشنی اور دوسری طرف گھر کے حالات کی تاریکی جو اس کے خوابوں کو نگلنے کو تیار تھی۔ لیکن فاروق نے ہمت نہیں ہاری۔ کئی دنوں کی سوچ اور بے شمار آنسو بہانے کے بعد اس نے خود کو سنبھالا اور بے شمار آنسو بہانے کے بعد اس نے خود کو سنبھالا اور والد کے سامنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آبا جان آپ فکر نہ کریں، میں کوئی کام شروع کروں گا، آپ جو چاہیں گے میں وہی کروں گا، چاہے دہاڑی کرنا ہو یا کاروبار۔ میں پہلے اپنی چاروں بہنوں کے لیے بہترین جہیز کا انتظام کروں گا، پھر اپنی باقی ضروریات دیکھوں گا۔ جبران بیٹے کی باتیں سن کر اندر سے ٹوٹ چکا تھا، مگر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لے آیا۔ دوسری طرف ماں جو اب تک ضبط کیے بیٹھی تھی، فاروق کی بات سنتے ہی آنسو نہ روک سکی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط میں فاروق کی زندگی کے مزید امتحانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور مزید پرانی و سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔